يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ایمان والو، جب نماز کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے چہروں کو اور کونیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو اور اپنے سر اور گٹے تک پیروں کا مسح کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. موضوع گفتگو وضوء جبیرہ. پہلے مرحلے میں جبیرہ کے معنی کو بیان کیا جائے. جب بھی آپ توضیح المسائل کا مطالعہ فرمائیں تو وضو کی گفتگو میں اور غسل کی گفتگو میں اور اسی طرح سے تیمم کی گفتگو میں ایک موضوع آتا ہے وضو جبیرہ، تیمم جبیرہ اور غسل جبیرہ. جبیرہ کہتے ہیں ہر اس چیز کو کہ جس سے زخم کو باندھا جائے یا زخم پہ اسے رکھا جائے، اور معمولاً اگر عام حالات میں دیکھا جائے تو کسی قسم کی بھی بینڈیج یا پٹی یا اسی طریقے سے پلاسٹر، اور اگر زخم کو چھپایا گیا ہے یا زخم پہ مرہم یا کوئی دوا لگائی گئی ہے تو اسے بھی کہا جائے گا جبیرہ. اور اس پورے موضوع میں اصل گفتگو یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کے چہرے پر یا ہاتھوں پر، اور ہاتھوں سے مراد ہاتھ کا وہ حصہ کہ جس کا وضو میں دھویا جانا ضروری ہے، اور اسی طریقے سے اعضاء مس پر، یعنی اعضاء مسا یعنی جس جگہ پر مسا کیا جاتا ہے، اگر ان جگہوں پر زخم ہو تو کس طریقے سے وضو کیا جائے، اور اگر اس پر کوئی دوا لگی ہوئی ہے تو کس طریقے سے وضو کیا جائے، یعنی دھویا جائے اور مسح کیا جائے، اور اگر وہ جگہ نجس ہے تو کس طریقے سے وضو کیا جائے، اگر وہ جگہ کسی پٹی یا بینڈیج وغیرہ سے بندھی ہوئی ہے تو کیسے وضو کیا جائے. پھر یہ مسئلہ آتا ہے کہ بینڈیج یا پٹی اگر پاک ہو تو کیسے کیا جائے، اور اگر نجس ہو تو کیسے کیا جائے. تو یہ تمام موضوعات تدریجاً آپ کی خدمت میں، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی، اتنی مہلت دی، اتنی زندگی دی، تو آپ کے سامنے سے بیان کیا جائے گا، کیونکہ ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر لحظہ محتاج ہیں اور ہر لحظہ اس کی مدد کے طالب ہیں. بس اگر اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ جس طرح سے باقی دروس کی توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا، اور یہ بھی کوشش کی جائے گی کہ جو سادہ اور آسان سا مسئلہ ہے اسے ایسے بیان کر دیں، لیکن اگر کہیں ضرورت ہے زخم بنانے کی اور پٹی بنانے کی تو پھر کوشش کی جائے گی کہ ایک زخم سا بنایا جائے اور اس پر بینڈیج کی جائے، تاکہ بہت سارے وہ مومنین کہ جو آسانی سے مسائل کو نہیں سمجھ پاتے تو وہ دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ ان حالات میں کس طریقے سے وضو کیا جائے. بس یہ تھی گفتگو جبیرہ کے بارے میں اور موضوع سے ریلیٹڈ. پہلا مسئلہ یہ کہ اگر کسی کے زخم ہو، اب یہاں پر یہ چیز ذہن میں رہے کہ بار بار ہم یہ نہیں کہیں گے کہ زخم کہاں ہو، کیونکہ یہاں پر موضوع ہے وضو کا، تو زخم کہاں پر ہوگا، یا چہرے پر یا ہاتھ پر. اگر موضوع ہوگا غسل کا تو وہاں پر جسم میں کہیں بھی زخم ہو سکتا ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے جب وہ غسل کی باری آئے گی. لیکن اس وقت موضوع ہے وضو کا، تو جب بھی یہ کہا جائے کہ اگر کسی کے زخم ہو ہاتھ پر تو یہ سمجھ لیں کہ ہاتھ سے مراد ہے کوہنی سے لے کے یہاں تک، اور اگر کہا جائے سر پہ زخم ہو تو اس سے مراد ہے سر کا یہ اوپر والا حصہ کہ جس پر مسح کیا جاتا ہے، اور اگر کہا جائے پاؤں پر زخم ہو تو اس سے مراد ہوگی پاؤں کا وہ اوپر والا حصہ، انگلیوں کی ابتدا سے لے کر، کہ فرض کریں یہ پاؤں ہے، انگلیوں کی ابتدا سے لے کے یہاں جوڑ تک. تو بار بار اس جانب ہم توجہ نہیں دلائیں گے کہ یہ زخم کہاں ہے. بس پہلا موضوع یہ کہ اگر کسی کے اعضاء وضو یعنی جن کو دھویا جاتا ہے ان پہ اگر زخم ہو اور دھونا ممکن ہو تو لازم ہے کہ وہ دھوئے. کون سا زخم؟ وہ زخم
کہ جیسے فرض کریں کچن میں کام کرتے ہوئے ایک کٹ لگ گیا یا ہاتھ میں ایک معمولی سا کٹ لگ گیا, زخم ہو گیا. اب یہاں پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر زخم ایسا ہے کہ اس پہ پانی ڈالا جا سکتا ہے اور ضرر نہیں ہے اور وہ کھلا ہوا ہے تو پھر واجب ہے کہ اس کو دھویا جائے. مثال کے طور پہ جیسے کہ عام طور پر کٹ لگ جاتا ہے. اب یہ بھی توجہ رہے کہ شروع میں جو ہم نے بعض موضوعات ڈسکس کیے ہیں آب کر اور آب جاری کے, تو ان کی جانب بھی آپ کی توجہ رہے, کیونکہ آب کر سے غسل اور وضو اور اسی طریقے سے طہارت بہت آسانی سے ہو جاتی ہے, کیونکہ چھینٹیں آنے کی صورت میں وہ پانی پاک ہوگا. لہذا اس موضوع کو تفصیل سے آپ سب دیکھیں آب کر کے موضوع میں, یعنی آب کثیر کے موضوع میں. اسی طریقے سے اگر آب قلیل کا موضوع ہو, یعنی ایسا پانی کہ جو کسی بالٹی یا کسی لوٹے میں ہو, اس کے کیا حکم ہے, تو وہ آب قلیل کے موضوع میں آپ سب کو دیکھنا پڑے گا. فرض کریں کسی کے ہاتھ میں کٹ لگ گیا ہے اور وہ وضو کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ اگر یہ کٹ کھلا ہوا ہے, پہلی شرط, اور پانی لگانا نقصان کا سبب نہیں ہے اور اسے دھویا جا سکتا ہے تو واجب ہے کہ وضو میں اس حصے کو دھویا جائے. فرض کریں کہ ہماری انگلی کٹ گئی ہے تو اس کا دھویا جانا ضروری ہے. اب یہ ہلکا سا کٹ ہے, عام حالات میں وضو میں اس کو دھو لیا جاتا ہے اور یہ پبلک میں تقریباً یہ چیز عام طور پر مشہور ہے اور مرسوم, یعنی یہی رسم ہے کہ لوگ دھوتے بھی ہیں اسے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کٹ لگا ہے اور یہاں سے خون بہ رہا ہے اور اس پر پانی ڈالنا نقصان کا سبب نہیں ہے اور یہ کھلا بھی ہے, تو ایسی صورت میں جو آسان طریقہ ہے وہ یہ کہ کثیر پانی سے یا کر پانی سے وضو کیا جائے یا جاری پانی سے وضو کیا جائے. نل کے پانی کے بارے میں ہم پانی کی بحث میں گفتگو کر چکے ہیں کہ اگر یہ نل کا پانی کنیکٹڈ ہے ایک ایسے اوور ہیڈ ٹینک سے, یا نل کا پانی آ رہا ہے ایک بڑے شہر میں کسی نل سے, تو بلا شک وہ پانی کر کے حکم میں ہے. اور کر پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ پاک بھی کر دیتا ہے اور نجس بھی نہیں ہوتا جب تک کہ رنگ بو اور ذائقہ نہ بدل جائے. تو فرض کریں کہ یہاں پر کٹ لگا ہوا, خون بہ رہا ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی کا ہاتھ کٹ گیا ہو, فرض کریں کہ یہ انگلی کٹی ہوئی اور خون بہ رہا ہے اور اس پہ پانی لگانا خطرے کا سبب بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ اذیت کا سبب بھی نہیں ہے, اسے دھویا جا سکتا ہے, پاک کیا جا سکتا ہے, تو حکم یہ ہے کہ اس کو وضو سے پہلے پاک کیا جائے. تو فرض کریں کہ یہ وضو سے پہلے ہم نے پاک کر لی. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انگلی سے مسلسل خون بہ رہا ہوتا ہے, اس صورت میں کیا کیا جائے؟ تو اس صورت میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ جو ہم نے پہلے وضو میں اس جانب توجہ دلائی کہ اس طرح سے بھی نل کے نیچے ہاتھ کو دھویا جا سکتا ہے. تو فرض یہ کریں کہ یہ خون مستقل بہ رہا ہے اور اب ہمیں وضو بھی کرنا ہے, تو اس کا ایک طریقہ جو بہت سادہ اور آسان ہو سکتا ہے وہ یہ کہ ہم کر یا جاری پانی میں وضو کریں. اور فرض کریں کہ یہ کر پانی ہے, یعنی ایسے واٹر ٹینک سے اس کا کانٹیکٹ ہے, متصل ہے کہ جہاں پر کر پانی سے زیادہ مقدار میں پانی موجود ہے. تو اس صورت میں ہم فرض کریں کہ چہرہ دھو چکے ہیں, یہاں سے خون مستقل بہ رہا ہے, تو ہم نے بے شک وضو اس طریقے سے شروع کیا اور یہاں تک کر لیا, تو یہاں تک تو وضو ہو گیا. اب باقی وضو کے لیے ہم نے کر پانی میں اس طرح سے ہاتھ ڈالا اور کر پانی کے اندر ہی ہاتھ کو رکھے رہے اور اس انگلی کو خصوصاً اور یہ پورے حصے کو کر پانی سے اس طرح سے دھویا, اور نیت یہ ہے کہ ہم وضو کے لیے اپنا ہاتھ دھو رہے ہیں اور اس دوران اس زخم پہ ہاتھ بھی پھیر دیا اور یہ خون اس پانی کی وجہ سے محسوس بھی نہیں ہو رہا تھا, تو یہ ہاتھ دھل گیا. اب وہ کیونکہ خون بہ رہا ہے, جیسے ہی ہم ہاتھ نکالنا چاہیں تو اس طرح سے کٹ پہ ہاتھ رکھیں اور ہاتھ کو نکال لیں. اب یہ ہمارا ہاتھ اس طرح سے دھل گیا. دوسرا ہاتھ بھی, کیونکہ بعض دفعہ جب نہیں پتا ہوتا مؤمنین کو تو تصور کرتے ہیں کہ اس سے کیسے وضو کیا جائے, دوسرا ہاتھ بھی اس طریقے سے دھو لیا.
اور اگر ہاتھ پھیرنا بھی ہے تو اس انگلی کو ایسے ہی رکھے رہے اور اس طرح سے ہاتھ پھیر لیا اور بعد میں اس طرح سر کا مسا کر لیا, ہاتھوں کا پاؤں کا مسا کر لیا اور پھر الٹے ہاتھ سے الٹے پاؤں کا مسا کر لیا. اب اس انگلی میں اگر خون نکلے گا بھی بعد میں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس سے نماز نہیں ہو سکتی, کیونکہ اگر زخم ایسا ہو کہ جس سے خون بہ رہا ہو تو اس دوران نماز ہو سکتی ہے. فرق یہ ہے کہ اس کو کسی چیز سے ڈھک دیا جائے اور اسی طریقے سے اس کو کوئی ٹیپ وغیرہ لگا دیں, کوئی بینڈیج ٹیپ لگا دیں, اس کے بعد اب نماز بھی پڑھ لیں. ایک سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ اب وضو کے بعد اگر خون بہے تو وضو باطل ہو جاتا ہے. تو جواب یہ ہے کہ وضو کے بعد اگر خون نکلے تو اس سے قطعاً وضو باطل نہیں ہوتا. وضو فقط انہی چیزوں سے باطل ہوتا ہے کہ جس کا ذکر ہم اپنے سابقہ لیکچرز میں کر چکے ہیں, یعنی مبطلات وضو میں. تو جبیرہ کا پہلا مسئلہ یہ کہ اگر زخم کھلا ہوا ہو اور پانی ڈالنا مضر نہ ہو تو پھر پانی سے اسے دھویا جائے. دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر زخم کھلا ہوا ہے لیکن پانی پہنچانا اس کے لیے خطرناک ہے. مثال کے طور پہ کسی کو سیپٹک ہوا ہے ہاتھ میں اور اب وہ چاہتا ہے وضو کرے تو وہ کیا کرے؟ اگر پانی پہنچانا اس کے لیے خطرناک ہے, ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ پانی نہیں لگنا چاہیے, تو ایسی صورت میں اس طرح سے آپ تصور کریں کہ فرض یہ کریں کہ یہ یہاں پر ایک زخم ہے اور یہاں پانی پہنچانا منع ہے. تو یہ توجہ رہے کہ وضو اس طریقے سے کرنا ہے. اب پھر یہی پرابلم ہوتا ہے کہ جب مسائل نہیں لوگوں کو پتا تو سوچتے ہیں کہ یہاں پانی پہنچانا منع ہے, اس ہاتھ سے جب دھوئیں گے تو کیا ہوگا. تو یہ جو ہم نے طریقہ وضو میں خصوصاً واش بیسن لگایا فقط اس لیے کہ مومنین کو بہت کلیئر بتایا جائے کہ اگر کسی کے یہاں پر زخم ہے یا فرض کریں کہ یہ زخم یہاں ہوتا تو کیا کیا جاتا. واش بیسن میں اس طریقے سے سیدھا ہاتھ دھوئیں اور اس کے بعد اس طریقے سے الٹا ہاتھ دھوئیں. اب یہاں تک تو پانی پہنچانا مشکل نہیں تھا. اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے یا اس کی دھار کو کم کر کے یہاں تک اس طرح سے پانی پہنچا دیں, اسی طریقے سے یہاں تک پانی پہنچا دیں. بس جہاں تک پانی پہنچانا ممکن ہے تو اس طرح سے پانی پہنچائیں اور فرض کریں کہ یہ ہم نے بعض جگہ ہاتھ سے پانی پہنچا دیا, یہ اپنی جگہ زخم ہے. اس کے بعد سر کا مسا, سیدھے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کا, سیدھے پاؤں کا اور الٹے ہاتھ سے الٹے پاؤں کا مسا. یہ زخم اپنی جگہ باقی ہے اور یہاں پر پانی نہیں پہنچنے دیا گیا اگر یہ کھلا ہوا ہے. تو اگر زخم کھلا ہوا ہو چاہے چہرے پہ ہو اور چاہے ہاتھوں پہ تو ایسی صورت میں وضو ہو سکتا ہے. کس طرح ہو سکتا ہے وہ آپ کے سامنے کر کے دکھا دیا. اگر یہی زخم فرض کریں کہ چہرے پہ ہوتا تو کس طرح کیا جاتا؟ تو بھی اسی طرح کیا جاتا کہ آہستہ آہستہ چہرے کے اس حصے کو کہ جہاں پر زخم ہے اسے بچاتے ہوئے, فرض کریں کہ اگر یہاں زخم تھا تو یہاں تک پانی پہنچا دیتے, یہاں پہنچا دیتے, اس طرح سے چہرے کو اپنے دھو لیتے. اگر پانی پہنچانا ضرر کا سبب نہیں ہے تو پھر چہرہ دھونا ضروری تھا. چہرہ کیسے دھویا جاتا؟ چہرہ دھویا جا سکتا تھا فرض کریں کوئی مسلم شاور وغیرہ ہے اس طرح سے رکھ کے دھو لیتے, یا کسی حوض وغیرہ میں دھویا جا سکتا تھا, وہ کہ عام طور پہ گھروں میں حوض نہیں ہوتا, ورنہ واش بیسن وغیرہ سے بھی اس طرح سے دھویا جا سکتا تھا کہ جو ہم نے پہلے دھو کے دکھایا. اس کے بعد سیدھا ہاتھ پھر الٹا ہاتھ. یہ اس صورت میں جب پانی پہنچانا خطرے کا سبب نہیں ہے. اور اگر پانی پہنچانا خطرے کا سبب ہے تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ زخم کے ارد گرد کے حصوں کو دھونا ہے اور زخم تک پانی کو نہیں پہنچنے دینا ہے. یہ اب تک ہماری گفتگو ہوئی اعضائے وضو کے بارے میں. اب گفتگو کرتے ہیں اعضائے مس کے بارے میں, یعنی وہ اعضاء کے جن پر مسح کیا جاتا ہے. فرض کریں کہ ہمارے سر پہ یہاں پر زخم ہے تو ہم یہاں مسح کر لیں, کیونکہ اس پورے حصے میں کہیں بھی جو آسمان کی جانب ہے یہاں مسح ہو سکتا ہے. یہاں زخم ہے ہم نے یوں کر لیا, یہاں زخم ہے تو ہم نے پیچھے کر لیا. لیکن فرض کریں کہ زخم اس پورے حصے میں ہے تو اس وقت کیا کیا جائے گا؟ اس وقت ایک کپڑا اس پر پاک رکھ دیا جائے اور اس پر ہاتھ ایسے پھیر لیں.
اسی طرح سے اگر پاؤں پر زخم ہے کچھ اور تصور کریں کہ یہ پاؤں ہے اور زخم ہے اس حصے پہ، جسے آپ پاؤں تصور کریں اور زخم ہے اس حصے پہ، تو پاؤں کے مسح کے بارے میں بتایا کہ انگلیوں کی ابتدا سے لے کے جوڑ تک یہاں تک مسح کرنا ہے، تو آپ بے شک یوں کر لیں یا یوں کر لیں، اور اگر پورے حصے پر زخم ہو تو ایسی صورت میں، یا اس حصے میں اتنا زخم ہو تو ایسی صورت میں یہاں پر ایک پاک کپڑا رکھ دیں اور اس طرح سے مسح کر لیں۔ اب کپڑے پر مسح کرنے کے بعد بہتر ہے کہ ایک تیمم بھی کیا جائے۔ البتہ دوران گفتگو اس جانب ہم توجہ دلاتے رہیں گے کہ جب بھی وضو جبیرہ کرنا ہو تو کیونکہ وضو جبیرہ کے مسائل تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ ہیں اور عام طور پہ پتہ نہیں چل پاتا کہ اس وقت ہماری ذمہ داری وضو جبیرہ ہے یا تیمم، تو بہتر ہے کہ جب بھی ہاتھ پر کچھ پٹی ہو یا بالفاظ دیگر ہاتھ یا چہرے پر یعنی اعضائے وضو پر کوئی پٹی ہو یا کوئی زخم ہو اور صحیح طریقے سے یقین نہ ہو کہ اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے، تو عموماً مراجع الزام فرماتے ہیں کہ ایسے میں بہتر ہے کہ وضو جبیرہ بھی کیا جائے اور ساتھ میں تیمم بھی کیا جائے۔ تو اب تک ہماری گفتگو تھی کہ اگر زخم کھلا ہوا ہو اور پانی ڈالنا ممکن بھی ہو اور مشکل بھی نہ ہو اور کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ اب اگر پٹی بندھی ہوئی ہے یا کوئی کپڑا بندھا ہوا ہے یا بالفاظ دیگر زخم بندھا ہوا ہے، اگر زخم بندھا ہوا ہے اور کھولنا ممکن ہے، پھر اگلا سوال ہوگا کہ کھولنے کے بعد آیا پانی پہنچانا نقصان دہ ہے یا نہیں ہے؟ بس اس طریقے سے تقسیم بندی ہوگی کہ اگر پٹی بندھی ہوئی ہے اور اسے کھولنا ممکن ہے یا نہیں ہے۔ اگر کھولنا ممکن ہے تو پھر ایک سوال ہوگا، کیا پانی پہنچانا نقصان کا سبب ہے یا نہیں ہے؟ بس اگر کھولنا ممکن ہے تو دو صورتیں ہیں کہ پانی پہنچانا نقصان دہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر نقصان دہ نہیں ہے تو پھر پانی پہنچانا ہوگا اعضائے وضو تک، اور اگر نقصان دہ ہے تو پھر ایک سوال ذہن میں آئے گا اور سوال کیا جا سکتا ہے، یا یہ کہ دو صورتیں ہوں گی کہ پھر ہاتھ پھیرنا اس زخم پر ممکن ہے یا نہیں ہے۔ اب تک ہماری گفتگو تھی ایسے زخم کے بارے میں کہ جو کھلا ہوا ہے اور پانی پہنچانا ممکن ہے۔ اب ہم گفتگو کرتے ہیں ایک ایسے زخم کے بارے میں کہ جس پر جبیرہ لگا ہوا ہے، یعنی پٹی یا کوئی بینڈیج لگی ہوئی ہے۔ اگر پٹی بندھی ہوئی ہے تو دو تصور کیے جا سکتے ہیں، اس پٹی کو کھولنا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے۔ اگر اس پٹی کو کھولا جا سکتا ہے تو پھر دو سوال آئیں گے، کیا پانی پہنچانا نقصان کا سبب ہے یا نقصان کا سبب نہیں ہے؟ اگر پٹی کھولنے کے بعد پانی پہنچانا نقصان کا سبب نہیں ہے تو اس صورت میں پانی پہنچانا ہوگا، اور اگر نقصان کا سبب ہے تو پھر یہ سوال کیا جائے گا، کیا اس پہ گیلا ہاتھ پھیرنا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ بس اگر پانی پہنچانا ممکن ہے اور نقصان دہ نہیں ہے تو پانی پہنچایا جائے گا، اور اگر پانی پہنچانا ممکن نہیں ہے تو پھر دو سوال ہوں گے، کیا گیلا ہاتھ پھیرنا ممکن ہے یا گیلا ہاتھ پھیرنا ممکن نہیں ہے؟ تو اگر گیلا ہاتھ پھیرنا ممکن ہے تو اس پہ اس طرح سے گیلا ہاتھ ایسے آہستہ سے پھیر دیا جائے گا، اور اگر گیلا ہاتھ پھیرنا ممکن نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ سوال کیا جائے گا، گیلا ہاتھ پھیرنا ممکن کیوں نہیں ہے؟ یا تو اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ جگہ یا دوا جو اس پہ لگی ہوئی ہے وہ نجس ہے اور اس کا پاک کرنا ممکن نہیں ہے اور پانی پہنچانا بھی اس وقت نقصان دہ، یا یہ کہ جگہ تو گیلی نہیں ہے لیکن اس پہ گیلا ہاتھ پھیرنا بھی نقصان کا سبب ہے، اتنا زیادہ انفیکشن ہے کہ ایک قطرہ پانی بھی پہنچانا اس کے لیے خطرے کا سبب ہو سکتا ہے۔ تو اگر پانی پہنچانا ممکن ہے اور نقصان کا سبب نہیں ہے تو پانی پہنچانا ہوگا۔
اگر گیلا ہاتھ پھیرنا ممکن ہے اور جگہ پاک ہے تو گیلا ہاتھ پھیرنا ہوگا، اور اگر گیلا ہاتھ پھیرنا ممکن نہیں ہے لیکن اطراف میں دھونا ممکن ہے تو ارد گرد کے حصوں کو دھویا جائے گا اور اوپر کچھ بھی نہ پانی لگایا جائے گا کیونکہ ہاتھ پھیرنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ اس صورت میں بہتر ہے کہ ایک کپڑا رکھا جائے اور اس پر اس طرح سے ہاتھ پھیرا جائے، اور یہ ہاتھ پھیرنا کہلایا جائے گا جبیرہ پہ مسا کرنا، یعنی جبیرہ پہ ہم نے ہاتھ پھیرا۔ اسی طریقے سے چہرے کی مثال دی جا سکتی ہے کہ فرض کریں کہ کسی کے یہاں پر زخم ہے، اور یہ عام طور پہ اس قسم کا سلسلہ ہو جاتا ہے کہ چہرے وغیرہ پہ کسی قسم کا زخم ہو گیا، تو مسا کرنے کے بارے میں تو کہا جائے گا اوپر سے سر کھلا ہوا ہے، لیکن کیا اس حصے کو دھونا واجب ہے؟ تو کہا جائے گا کہ اگر یہ چھوٹا سا کٹ ہے اور پانی پہنچانے کا کوئی نقصان نہیں ہے تو پھر پانی پہنچائیں، اور اگر پانی پہنچانے کا نقصان ہے تو پھر یہاں پر سوال ہوگا کہ آیا پانی پہنچانا تو نقصان دہ ہے، لیکن کیا اسے گیلے ہاتھ سے اس طرح سے پہنچنا یا اس پر مسا کرنا یہ نقصان کا سبب ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر یہ کہا جائے کہ گیلا ہاتھ پھیرنا بھی نقصان کا سبب ہے تو ایسی صورت میں گیلا ہاتھ بھی نہیں پھیرنا ہے، صرف اس کے ارد گرد کے حصوں کو دھو لینا ہے۔ فرض کریں کہ یہاں پر چوٹ لگی ہوئی ہے اور یہ حصہ پاک ہے، تو پھر ہم اس طرح سے پہلے چہرے کو دھو لیں گے، اس کے بعد ہلکا سا پانی ڈال کے یہاں پر کر لیں گے، اوپر کے حصے میں ہلکا سا ہاتھ پھیر دیں گے اس طرح سے، اور ہلکا سا پانی ڈال کے اس طرح سے یہاں کر لیں گے کیونکہ یہاں پر زخم ہے۔ اب اگر اس زخم پر ہاتھ پھیرنا ممکن ہے تو ہاتھ پھیر دیں گے، لیکن اگر ہاتھ پھیرنا ممکن نہیں ہے سیپٹک کی وجہ سے یا انفیکشن کی وجہ سے، یا یہ کہ ہاتھ پھیرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ جگہ نجس ہے، اب اگر یہ جگہ نجس ہے یا ہاتھ پھیرنا ممکن نہیں ہے تو اس صورت میں ایک چھوٹی سی بینڈیج یہاں پر لگا لی جائے، اس بینڈیج کو کہا جائے گا جبیرہ، اس کے اوپر اس طرح سے ہاتھ پھیر لیا جائے۔ اگر کسی کا پورا چہرہ، کوئی حادثہ ہو جائے، خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہو کہ فرض کریں اس کا پورا چہرہ جل گیا ہے یا یہ کہ پورا ہاتھ جل گیا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ فرض کریں کسی کا سیدھا ہاتھ جل گیا ہے تو وہ کیا کرے؟ تو ایسی صورت میں کیا تیمم کرے؟ تو جواب دیا جائے گا کہ نہیں۔ اگر چہرہ پورا جل گیا ہے تو وہ اس طرح سے، اگر پھر یہیں پہ سوال آئے گا کہ اگر چہرے پہ پٹی بندھی ہوئی ہے تو وہ اس طرح سے وضو کی نیت سے، پٹی اگر پاک ہے تو اس پہ گیلا ہاتھ پھیرے گا، اور اگر پٹی پاک نہیں ہے تو پٹی کے اوپر ایک پاک کپڑا رکھ کے اس طرح سے گیلا ہاتھ پھیرے گا، لیکن مراد یہ نہیں ہے کہ پورا پٹی کو گیلا کر دیں، فقط گیلا ہاتھ لے کے اس طرح سے پھیرے گا، لیکن کیونکہ دو ہاتھ اس کے کھلے ہوئے ہیں دونوں ہاتھوں کو دھوئے گا اسی ترتیب سے جو وضو میں بیان کی گئی، اس کے بعد سر کا مسا اور اس کے بعد پاؤں کا مسا وہ خود کرے گا۔ اسی طرح سے اگر پورا ہاتھ اس کا فرض کریں اس پہ پلاسٹر چڑھا ہوا ہے، اور فرض کریں کہ پلاسٹر یہاں سے لے کے یہاں تک چڑھا ہوا ہے، کیونکہ عام طور پہ اتنی انگلیاں کھلی ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ چہرہ اپنا دھویا جائے وضو کے لیے۔ چہرہ کس طرح سے دھویا جائے؟ اگر سیدھے ہاتھ سے پانی نہیں ڈال سکتا تو کیا الٹے ہاتھ سے چہرہ دھویا جا سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ الٹے ہاتھ سے بھی چہرہ دھویا جا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے چہرہ دھویا جائے، لیکن کیونکہ سیدھے ہاتھ میں پلاسٹر بندھا ہوا ہے ایسی صورت میں چہرہ دھونا بلا شک واجب ہے، لیکن کیونکہ سیدھے ہاتھ سے نہیں وہ ہاتھ دھو سکتا، بس الٹے ہاتھ سے اپنا چہرہ دھوئے گا۔ اب فرض کریں کہ اس نے الٹے ہاتھ سے اپنا چہرہ دھو لیا، اس کے بعد جتنا حصہ یہ کھلا ہوا ہے اس کو وہ دھوئے گا، اور اس طرح سے اگر پلاسٹر پاک ہے تو گیلا ہاتھ پھیرے گا اس نیت سے کہ وضو جبیرہ کر رہا ہے، اس پہ گیلا ہاتھ پھیرے گا، بعد میں الٹا ہاتھ دھوئے گا، پھر اس طریقے سے کہ جو دھونے کے بعد باقی ہے اس طریقے سے سر کا مسا کرے گا اگر ہاتھ پہنچ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد سیدھے ہاتھ سے سیدھے پاؤں کا اور الٹے ہاتھ سے الٹے پاؤں کا مسا کرے گا۔ لیکن بعض دفعہ یہ پرابلم ہو سکتا ہے کہ اگر پلاسٹر کسی کے اس طرح سے بندھا ہو تو ممکن ہے کہ وہ ہاتھ سر تک نہ لے جا سکتا ہو۔ فرض کریں کہ یہاں سے اس طرح پلاسٹر بندھا ہوا ہے تو ممکن ہے کہ اس طرح سے ہاتھ اٹھایا جا سکے کیونکہ یہ اس حصے میں فریکچر ہے، اور اس کے بعد
حرکت دے سکے تو سر کو جھکا لے اور کسی طرح سے کر لے. اگر ہاتھ خود نہیں لے جاتا اور نقصان کا سبب نہیں ہے تو کوئی اور اس کا ہاتھ لے جائے گا. اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو دوسرا شخص اس طریق کو لے کے اپنے ہاتھ سے سر کا مسح کرے گا. اسی طریقے سے پاؤں کا مسح اگر ممکن ہے تو وہ کرے گا. اور اگر پاؤں تک اس کا ہاتھ نہیں جا سکتا تو کوئی دوسرا شخص اس طریق کو لے کے اس کے پاؤں کا مسح کر دے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اعضائے وضو میں اکثر پر زخم ہو تو ایسی صورت میں پھر تیمم کرنا ہوگا. فرض کریں کہ ہمارے دونوں ہاتھ جلے ہوئے ہیں اور ساتھ میں چہرے پہ بھی زخم ہے، یا دونوں ہاتھ زخمی اور ساتھ میں چہرے پہ بھی زخم. البتہ یہ چیز ذہن میں رہے کہ اگر زخم اس قسم کے ہیں کہ پانی پہنچانا نقصان دہ نہیں ہے تو پھر پانی پہنچانا ہوگا، اور اگر وہ پاک ہیں تو ان پہ ہاتھ پھیرنا ہوگا اگر نقصان دہ نہیں ہے. اور اگر ہاتھ پھیرنا نقصان دہ ہے یا یہ کہ جگہ نجس ہے تو ایسی صورت میں اس پٹی پر کہ جسے جبیرہ کہا جاتا ہے اس پر مسح کرنا ہوگا. لیکن کیونکہ زیادہ حصے میں ہمارے زخم ہیں تو ایسی صورت میں تیمم کرنا ہوگا. لیکن جتنا بھی ممکن ہے وضو جبیرہ کرنا تو بہتر ہے کہ وضو جبیرہ بھی کریں اور اسی طریقے سے تیمم کو بھی انجام دیا جائے. اگر کسی کے ہاتھ میں جبیرہ بندھا ہوا ہے، جبیرہ سے کیا مراد یعنی کوئی پٹی یا کسی قسم کی کوئی بینڈیج وغیرہ بندھی ہوئی ہے. اب اگر پورے ہاتھ میں بندھی ہوئی ہے تو وہ یہاں سے یہاں تک تو دھوئے گا، یہ حصہ کھلا ہوا ہے اسے بھی اس طرح سے پانی پہنچائے گا. لیکن کیونکہ یہاں پر پٹی بندھی ہوئی ہے تو پھر وہی مسئلہ کہ اگر پانی پہنچانا نقصان دہ نہیں ہے تو پہنچانا ہے، اور اگر پہنچانا نقصان دہ ہے تو پھر نہیں پہنچانا ہے. لیکن اگر پہنچنا اس طرح سے اس کو گیلے ہاتھ کو اس طرح پھیرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے تو پھر گیلا ہاتھ پھیرنا ہے. اگر نقصان ہے اور یا یہ کہ جگہ نجس ہے یہ تو ایسی صورت میں جو بینڈیج یہاں پاک بندھی ہوئی ہے اس کے اوپر ہی اسی طرح سے گیلا ہاتھ پھیرنا ہوگا. اور خصوصاً آج کل کے دور میں جبیرہ کے لیے اور خصوصاً اگر پٹی نجس ہو جائے تو پلاسٹک کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. بس یہ حصہ جو ہم نے اس طرح سے تر کر دیا اسی طریقے سے سر کا مسح کیا جائے گا. اب فرض یہ کریں کسی کے پاؤں پر، یہ تصور کریں کہ پاؤں ہے اور اس حصے میں زخم ہے اور یہاں پر بینڈیج ٹیپ لگا ہوا ہے، تو کیونکہ مسح کی جگہ کسی بھی انگلی کے شروع سے لے کر بہتر ہے کہ جوڑ تک کیا جائے، تو پھر یہ مسح اگر یہاں پر بینڈیج لگی ہے تو یہاں سے شروع کر کے یہاں جوڑ تک لے آئیں، اور اگر بینڈیج اس طرح سے لگی ہوئی ہے تو شروع یہاں سے کرنا ہوگا، اور کیونکہ پٹی پاک ہے اس پہ اس طرح سے ہاتھ پھیرتے ہوئے یہاں تک لے جائیں. اور اگر پٹی پاک نہیں ہے اور اس کا بدلنا بھی ممکن نہیں ہے تو اس پر ایک پاک کپڑا رکھ کر اس پر اس طرح سے مسح کر دیں. البتہ پاک کپڑا رکھنے سے مراد یہ کہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس پر ایک اور پٹی لگا دے تاکہ وہ پٹی ہی مانی جائے، کیونکہ جب ہاتھ پھیرا جائے گا پٹی پر تو ضروری یہ ہے کہ جس پٹی پر ہاتھ پھیرا جائے وہ پاک ہو. اب اگر وہ پاک نہ ہو تو یا تو پٹی بدلی جائے اگر بدلنا ممکن ہے، اور اگر اس کا بدلنا ممکن نہیں ہے اور اس پہ ایک پاک پٹی رکھنا ممکن ہے تو پھر ایک پاک پٹی رکھی جائے گی اور اس پر ہاتھ پھیرا جائے گا مسح کی نیت سے. اگر زخم سے زیادہ پٹی بڑی ہے، مثال کے طور پہ زخم مختصر سا تھا ہمارا یہاں پر اور پٹی بہت بڑی ہے اور پٹی بدلنا ہمارے لیے اس وقت ممکن نہیں ہے. اب یہ ذہن میں رہے کہ ممکن نہیں ہے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں اس کو بدلنے کے لیے. فرض کریں کہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، ہمارے گھر میں اس پر سپلٹ نہیں ہے، ہمارے گھر میں سپائرٹین نہیں ہے، ہم اس پٹی کو بدل نہیں سکتے، یا یہ کہ پٹی اس قسم کی ہے کہ اگر ہم نے اس وقت اسے کھول دیا تو دوبارہ یہ بند نہیں سکتی، یا یہ اس طرح سے چپکی ہوئی ہے کہ اسے ہم نہیں کھول سکتے، اس میں بعض لیکوڈ ڈالے جائیں گے پھر کھلے گی، اور اس وقت ہمیں نماز پڑھنی ہے. تو اگر یہ پٹی زخم سے بہت زیادہ ہے تو پہلا مرحلہ تو یہی ہے کہ اسے کھول سکتے ہیں تو کھولیں تاکہ جن حصوں کو دھویا جا سکتا ہے وہ تو دھوئے جائیں، کیونکہ زخم یہاں ہے پٹی یہاں تک ہے. بس اگر وہ کھولی جا سکتی ہے پٹی تو کھولی جائے گی، لیکن اگر وہ کھولی نہیں جا سکتی تو ایسی صورت میں نیچے کی جانب ہاتھ پھیرا جائے گا. کس نیت سے؟ وضو کو دھونے کی نیت سے. یہ ذہن میں رہے کہ پٹی پوری اس طرح سے گیلی نہیں کر دینی ہے کہ جو زخم کے
خطرے کا سبب بنے، فقط اس طرح سے گیلا ہاتھ پھیر دیا کافی ہے. اور پھر احتیاط یہ ہے، یعنی اس احتیاط کو ترک نہ کیا جائے، کیوں کہ یہ زخم کی پٹی جگہ سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے. ایسی صورت میں پھر ایک تیمم بھی کیا جائے. اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ جب بھی ایسا کوئی پرابلم پیش آئے تو کوشش کریں کہ وضو بھی کریں، اور جو پٹی وغیرہ ہے اگر پاک ہے تو اس پر ہاتھ پھیریں، اور اگر وہ پاک نہیں ہے تو اس پر ایک پاک پٹی اس طرح سے باندھ دیں اور اس پاک پٹی پر ہاتھ پھیریں. لیکن کوشش کریں کہ ساتھ میں تیمم بھی انجام دیں. اگر کسی کے زخم نہیں ہے، فرض کریں کہ اس کے ایک فریکچر ہے اور ہڈی جو ہے وہ جگہ سے ہلی ہوئی ہے، اور پانی پہنچانا اس کے لیے اس جگہ پہ نقصان کا سبب ہے، تو یہاں پر وہی سب کچھ کرنا ہوگا جو جبیرہ کے لیے بیان ہوا. لیکن کیونکہ یہاں پر زخم نہیں ہے اور جگہ پاک ہے، اگر ہاتھ پھیر سکتا ہے تو پھیرے، لیکن کیونکہ اگر ہاتھ پھیرنا نقصان کا سبب ہے تو پھر ہاتھ نہ پھیرے. جبیرائی کے مسائل کی طرح ایک مسئلہ ہے، وہ ہے کہ اگر ہاتھ پر کوئی ایسی چیز چپک جائے، البتہ ہاتھ سے مراد وہ حصہ کہ جو وضو میں دھویا جانا ضروری ہے، یا چہرے پر کوئی ایسی چیز چپک جائے کہ جس کا ہٹایا جانا ممکن نہ ہو. تو مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اگر ہٹایا جانا ممکن نہ ہو تو اس سے پہلے کی جو کیفیت ہے کیا ہے؟ اگر ممکن ہے تو اسے ہٹانا ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کے ہلکی سی نیل پالش یہاں گر گئی تو وہ یہ سوچے کہ اب میں جبیرہ پہ عمل کروں. تو کہا جائے گا اگر وقت ہے اور اگر ممکن ہے تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کو ہٹایا جائے. ہٹانے میں کیا ہو سکتا ہے؟ اگر تھنر وغیرہ مل جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے ہٹایا جائے، نہیں ہے تو کوئی اور ایسا لکوڈ جیسے کہ اسپرٹ یا کیروسین وغیرہ ہو یا تارپین ہو، وہ کہ اس سے نیل پالش تھوڑی سی مشکل سے ہٹتی ہے لیکن بالآخر ہٹ جاتی ہے، اسے استعمال کیا جائے. لیکن فرض کریں کوئی ایسی چیز چپکی ہوئی ہے یا ہمارے جسم سے وہ ہٹ نہیں سکتی، یا یہ کہ ہٹ سکتی ہے لیکن جس کے چپکی ہوئی ہے اس کی اسکن اتنی نازک ہے، جیسے کہ بعض کو ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ کوئی چیز اگر ان کے لگ جائے تو وہ اس کو رگڑ نہیں سکتے، جیسے ہی رگڑیں گے تو ایک زخم سا پڑ جاتا ہے. تو ایسے افراد کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ وضو کریں گے اور اس جگہ پر ہاتھ پھیریں گے اور اس طرح سے پانی پہنچائیں گے. اور اس کے بعد احتیاط یہ ہے کہ اس احتیاط کو ترک نہ کیا جائے کہ تیمم بھی کریں. اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ جبیرہ میں عام طور پر کوشش کریں کہ وضو جبیرہ بھی کریں اور بعد میں تیمم بھی حد الامکان انجام دیں. اب تک ہماری گفتگو تھی اور عام طور پر جو مثال دی گئی اس میں ایک زخم کی بات تھی. اگر جسم میں کئی زخم ہوں تو اگر وہ بہت قریب ہیں اور ان کے درمیان فاصلہ نہیں ہے تو انہیں ایک ہی زخم مانا جائے گا. لیکن اگر زخم دور ہیں، فرض کریں ایک زخم یہاں ہے اور دوسرا زخم یہاں ہے، تو ایسی صورت میں ان کو ایک زخم نہیں مانا جائے گا. بس یہاں پر یہی حکم ہے کہ اگر اس زخم تک پانی پہنچانا خطرے کا سبب نہیں ہے اور ممکن ہے تو پانی پہنچایا جائے، اور اگر اس زخم تک ممکن ہے تو یہاں تک پہنچایا جائے. پر جن جن زخموں تک ممکن ہے اور نقصان کا سبب نہیں ہے وہاں پانی پہنچایا جائے گا، اور جہاں جہاں نقصان کا سبب ہے وہاں پانی نہیں پہنچایا جائے گا. اور اگر وہاں پر پٹی بندھی ہوئی ہے اور پاک پٹی ہے تو اس پر اس طرح سے ہاتھ پھیرا جائے گا، اور اگر وہاں پر نجس پٹی ہے تو اس پر ایک پاک پٹی اس طرح سے لپیٹنی ہے، اس کے اوپر ہاتھ پھیرا جائے گا. لیکن اگر دو زخموں کی پٹیاں ایک فرض کریں یہاں ہے اور دوسری پٹی یہاں ہے تو بیچ والا حصہ وہ ہمیں دھونا ہوگا اور اس حصے کا وضو جبیرہ کرنا ہوگا. لیکن اگر ان دونوں زخموں کے لیے ایک پٹی ہو اور کھل نہ سکتی ہو تو پھر وہی حکم ہے جو پہلے ہم نے بیان کیا کہ وضو جبیرہ کرنا ہے، اس پٹی پاک پٹی پر ہاتھ پھیرنا ہے اور بعد میں تیمم بھی کرنا ہے. البتہ تیمم والے مسئلے کی جانب کئی دفعہ ہم پہلے بھی توجہ دلا چکے کہ وضو کے ساتھ ساتھ تیمم بھی بہتر ہے جبیرہ کے مسئلے میں. جو مسئلہ اور جس طریقے سے مسائل بیان ہوئے وضو جبیرہ کے بارے میں بالکل یہی مسائل ہیں غسل جبیرہ کے بارے میں. یعنی اگر جسم کے کسی حصے پہ زخم ہو، وہ زخم اگر ایسا ہے کہ پانی پہنچایا جا سکے تو پانی پہنچایا جائے گا، اور اگر وہ زخم ایسا ہے کہ پانی پہنچانا اس جگہ کے لیے خطرے کا سبب ہے تو اس کے ارد گرد کے حصے کو دھویا جائے گا. اور اگر اس پر پٹی بندھی ہوئی ہے تو اس پر ہاتھ پھیرا جائے گا،
اور یہاں بھی بہتر ہے کہ تیمم انجام دیا جائے، یعنی ایک عدد غسل جبیرہ کیا جائے اور بعد میں ایک تیمم کیا جائے غسل کے بدلے، یعنی اس کی نیت یہ ہوگی کہ میں تیمم کرتا ہوں غسل کے بدلے قربتاً الی اللہ، یعنی دونوں کام انجام دے تو یہ بہتر ہے۔ اور جو حکم وضو جبیرہ کا ہے بالکل اسی طریقے سے وہی حکم ہے تیمم کا، یعنی اگر اعضائے تیمم پر جبیرہ لگا ہوا ہو، یعنی کوئی پٹی لگی ہوئی ہو، یا اگر زخم ہے تو اس پر کوئی مرہم یا دوا لگی ہوئی ہے، تو جس طرح سے اور جو احکام ہم نے وضو کے بیان کیے وہی احکام ہے تیمم کے، یعنی اگر وہاں پر ہاتھ پھیرنا ممکن ہے تو ہاتھ پھیرا جائے گا، اور اگر وہاں ہاتھ پھیرنا ممکن نہیں ہے اور پاک پٹی ہے تو اس پر پھیرا جائے گا، اور اگر وہاں دوا لگی ہوئی ہے اور وہ نجس دوا ہے اور اس سے ہاتھ نجس ہو جائے گا تو اس پر پٹی باندھی جائے گی، اور اگر پاک پٹی نہیں ہے تو اس پر پاک پٹی باندھی جائے گی۔ لیکن یہاں پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جس کی پہلے سے ذمہ داری تیمم ہے وہ احتیاطاً وضو بھی کرے۔ ہاں، جس کی ذمہ داری وضو ہے اس کے لیے تیمم نقصان کا سبب نہیں ہے، بس احتیاط یہ ہے وہ تیمم کرے۔ لیکن جس کے لیے پہلے ہی سے معلوم ہے کہ حکم تیمم ہے تو اس کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ وہ احتیاطاً وضو بھی کرے، کیونکہ اگر وہ وضو کر سکتا ہوتا تو پھر اس کے لیے تیمم جائز ہی نہیں تھا، کیونکہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے وضو کا، اس کے بعد نوبت آتی ہے، اس کے بعد باری آتی ہے تیمم کی۔ اگر کسی نے اپنی واجب نمازوں کو ادا کیا ہے وضو جبیرہ کے ذریعے سے، تو جب یہ اس کا عذر ختم ہو جائے گا تو پھر اس پر لازم ہے کہ نارمل طریقے سے وضو کرے، اور جتنی نمازیں اس نے جبیرے سے پڑھی ہیں وہ سب کی سب صحیح مانی جائیں گی۔ لیکن اگر وہ عذر ختم ہو گیا اور وہ پانی پہنچا سکتا تھا، کسی سستی کی وجہ سے پانی نہیں پہنچایا، تو ایسی صورت میں اس میں لازم ہے کہ وہ ان نمازوں کو قضا کرے، کیونکہ اس پر ذمہ داری تھی صحیح طریقے سے وضو کرنے کی، اور اس نے جان بوجھ کے صحیح طریقے سے وضو نہیں کیا اور اس کو ڈیلے کیا۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلے کی جانب اور توجہ رہے، وہ یہ کہ اگر پٹی بندھی ہوئی ہے اور زخم تک پانی پہنچنا مشکل بھی نہیں ہے اور خطرے کا بھی سبب نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پٹی کے نیچے بھی پانی پہنچانا ہوگا۔ لیکن کب؟ کہ جب پٹی اتارنا ممکن نہ ہو اور زخم کے لیے پانی خطرناک نہ ہو اور پانی پہنچ بھی سکتا ہو، تو ایسی صورت میں پانی پہنچانا ہوگا۔ مثال کے طور پہ کسی کو یقین ہو جائے کہ میرا ہاتھ صحیح ہو گیا ہے اور پانی نقصان دہ نہیں ہے، یہ پٹی اس طرح سے جسم سے الگ بھی ہو گئی ہے لیکن یہ اتر نہیں رہی۔ اب پٹی کی مثال سے بہتر ہے کہ یہاں پر گو کہ پٹی بھی ایسی ہو سکتی ہے جو اتر نہ رہی ہو۔ پلاسٹر کی بھی مثال دی جا سکتی ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ پلاسٹر تھا، پہلے پانی پہنچانا ممکن نہیں تھا، اب پانی پہنچانا ممکن ہے۔ پہلے پانی پہنچانا نقصان کا سبب تھا لیکن اب پانی پہنچانا نقصان کا سبب نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پلاسٹر کے نیچے سے پانی پہنچانا ہوگا۔ اور بالکل یہی مسئلہ اگر کسی کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہے کسی آپریشن کی وجہ سے یا کوئی اور آنکھوں کا پرابلم ہے، تو اس کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ اگر وہ ان حصوں تک پانی پہنچا سکتا ہے کہ جہاں تک پانی پہنچانا فرض کریں یہاں تک خطرناک نہیں ہے، تو وہ ان حصوں تک پانی پہنچائے گا اور اس کے بعد اس طرح سے ہاتھ پھیر لے۔ لیکن اگر یہ بھی اس کے لیے خطرناک ہو اور خطرہ یہ ہو کہ ہلکا سا بھی پانی گیا تو آنکھیں ضائع ہو جائیں گی یا شدید نقصان ہوگا، تو ایسی صورت میں وہ تیمم کرے۔ البتہ آخر میں پھر اس جانب توجہ دلائیں جو کئی دفعہ ہم نے توجہ دلائی کہ جبیرہ کے مسئلے میں کیونکہ عام طور پر مسائل کلیئر نہیں ہو پاتے، تو بہتر یہ ہے کہ جب بھی کسی کی ذمہ داری ہو وضو جبیرہ کرنا تو وہ تیمم بھی انجام دے۔ البتہ کسی کی ذمہ داری اگر تیمم ہے تو اس سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ بہتر ہے کہ وضو بھی انجام دے، کیونکہ اگر وہ وضو انجام دے سکتا ہوتا تو اس پر لازم تھا وضو ہی انجام دے۔ تیمم اس وقت جائز ہوتا ہے کہ جب وضو کرنا، یا تیمم اس وقت جائز ہوتا ہے اور واجب ہوتا ہے کہ جب اس کے لیے غسل ممکن نہ ہو۔ یہ تھے چند مسائل جبیرہ سے متعلق
خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔